میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے توحید کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا تھا کہ توحید دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، سب کو توحید ہی کی دعوت دے کر بھیجا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ توحید دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان میں سب سے بنیادی رکن توحید ہے۔ سب سے پہلا رکن توحید ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بغیر توحید کو اپنائے کوئی بھی شخص مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے توحید کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ توحید دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اسے یقین ہو اور اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے توحید کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ جو توحید پرست ہے، توحید کو ماننے والا ہے، توحید پر قائم ہے، اور توحید ہی پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا، اسے موت آ گئی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور پھر اس کے نماز جنازہ میں 40 افراد شرکت کریں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور پھر اس کے نماز جنازہ میں 40 افراد ایسے شرکت کریں جو توحید پرست ہوں، توحید کو ماننے والے ہوں، اور جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان 40 افراد کی جو توحید پرست ہے مرنے والے کے حق میں ان کی دعا قبول کر کے اس کی شفاعت کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک دو واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، البتہ توحید پرست تھا، توحید کو ماننے والا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں کوئلوں کی طرح ہو جاؤں، اور پھر ان کوئلوں کو پیس کر تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب وہ اللہ کی مٹھی میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے آدم کے بیٹے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب،
میں نے ایسا تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حالانکہ کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، کوئی نیک کام نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلتے رہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دیر چلتے رہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلتے رہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اگر وہ ایسا کریں تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کریں یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میری اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اور توحید ہی کی بنیاد پر ایک جہنمی شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید ہی پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔